دوستو 28 اگست 2026 ربیع الاول کا بابرکت اور مقدس مہینہ اور جمعۃ المبارک کا نورانی اور افضل ترین دن۔ دوستو اس مبارک مہینے میں اس مبارک دن ہماری اس زمین کے اوپر اور آسمان کی بلندیوں پر ایک نہایت ہی خطرناک، سنسنی خیز اور غیر معمولی چاند گرہن لگنے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سائنسی واقعہ نہیں ہے کہ ربیع الاول جیسا پاک اور مقدس مہینہ ہو، سید ایام یعنی جمعے کا دن ہو اور اچانک آسمان پہ چاند تاریک ہو جائے، چاند کو گرہن لگ جائے۔ دوستو یہ سیدھی بغیر کسی شک و شبے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کھلی وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے۔ دوستو میری اس بات کو آج اپنے ذہن کے کسی کونے میں لکھ کر یاد رکھنا، یہ گرہن پوری دنیا کو، تمام ممالک کو، تمام قوموں کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا، جو نادان لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک سائنس کا سایہ ہے، زمین کا سایہ چاند پہ پڑ رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، وہ بہت بڑی، بہت سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ اس گرہن کے زہریلے اور ہولناک اثرات آپ کی زندگیوں پر، آپ کی روزمرہ کی معیشت پر، آپ کے چلتے ہوئے کاروبار پر اور آپ کے گھر کے سکون و امن پر پورے 2.5 سال تک رہیں گے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں نا، ایک طرف دنیا کے اندر عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف خوف کا ماحول ہے، اور دوسری طرف ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں یہ ہیبت ناک گرہن، یہ تمام چیزیں مل کر نہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کائنات کے نظام میں کوئی بہت بڑی تبدیلی، کوئی بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اگر آپ نے اس گرہن کے دوران، اس مخصوص دورانیے میں وہ 4 خاص اور نایاب کام نہ کیے تو پھر جو نقصان ہوگا نا، جو زوال آپ کی زندگی میں آئے گا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ دوستو یہ وقت ہنسی مذاق کا نہیں ہے، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کی اور اپنے معصوم بچوں اور آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کرنا، ایک لمحہ بھی اس کا چھوڑنا مت، کیونکہ جو باتیں، جو غیبی راز اور جو روحانی حقائق میں آج آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، وہ آپ کو اس انٹرنیٹ پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پر کوئی اور شخص نہیں بتائے گا۔ آج میں جس دردناک اور حساس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، یقین مانیں کہ یہ بتاتے ہوئے میرا اپنا دل اندر سے لرز رہا ہے، میرے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ یعنی ربیع الاول کا پاک مہینہ عطا فرمایا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اس بار کا ربیع الاول کوئی عام ربیع الاول نہیں ہونے والا۔ اس بار کی تاریخیں کوئی عام تاریخیں نہیں ہیں۔ اس بار ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں آسمان کی بلندیوں پر کچھ ایسا ہولناک اور حیران کن واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے جس نے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان اعظم، ماہرین فلکیات اور علم نجوم ستاروں کا علم رکھنے والے تمام دانشوروں کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا ہے، تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ جی ہاں میرے دوستوں، میں بات کر رہا ہوں اسی خوفناک، عبرتناک اور خطرناک چاند گرہن کی جو 28 اگست 2026 کو ہمارے سروں پر اس کائنات پہ لگنے والا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سے میرے سادہ لو بھائی اور بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ حضرت چاند گرہن تو ہر سال ہی لگتا ہے، کبھی چاند کو گرہن ہو جاتا ہے تو کبھی سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، اس میں ایسی کون سی کوئی انوکھی یا نئی بات ہے کہ آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، اتنے سنجیدہ ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی بار بار الرٹ کر رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہی تو وہ اصل بات ہے، یہی تو وہ باریک نقطہ ہے جو میں آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوستو یہ کوئی عام چاند گرہن نہیں ہے، یہ وہ معمولی گرہن نہیں ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آیا، چاند پہ اندھیرا ہوا اور چلا گیا۔ دوستو یہ چاند گرہن ربیع الاول جیسے عظمت و برکت والے مہینے میں لگ رہا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے بتا رہے ہیں، ہماری پرانی سے پرانی روحانی کتابوں میں یہ بات درج ہے، اور امت کے جلیل القدر علماء کرام بھی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جب ربیع الاول جیسے مقدس اور عظیم الشان مہینے میں آسمانی نشانیاں، فلکیاتی تغیرات ظاہر ہوتے ہیں نا، تو وہ کائنات کے توازن کے بگڑنے کا، زمین و آسمان کے نظام میں ہلچل مچنے کا ایک بہت بڑا اشارہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میں بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں کہوں نا، تو یہ ہمارے لیے غفلت میں سوئی امت کے لیے بیداری کا حتمی اور آخری پیغام ہے۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی واضح نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ پاک جب ربیع الاول جیسے مہینے میں اپنی ایسی ہیبت ناک قدرت، اپنا ایسا جلال دکھاتا ہے نا، تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے
चाहे वो बड़ा गुनाहगार हो या बहुत नेक हो, चाहे वो गरीब मुहताज हो या बड़ा अमीर इंसान हो, ये कायनात के हर फर्द के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की गारंटी है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको एक एक नुक्ता वाज़ेह करके बताऊंगा, 1 मिनट और एक एक घड़ी की तफसीली मालूमात दूंगा। ये ग्रहण किस मिनट शुरू होगा, किस खास घड़ी में ये अपने फुल अरूज पे होगा और किस सेकंड पर ये मुकम्मल तौर पे खत्म होगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आज की इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, 1 लम्हा भी आगे मत बढ़ाइएगा। बात तो बजाय सिर्फ एक चांद ग्रहण की हो रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो इस पूरी सदी की यानी पिछले 100 सालों की तारीख की सबसे ज्यादा अहम और असर अंगेज वीडियो है, तो मैं आपसे बिल्कुल सच 100% सच कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगियों पर, आपके मुस्तकबिल पर और आपके घर के हालात पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है, तो इसमें जरा बराबर भी शक या मुबालगा नहीं होना चाहिए। इस पूरी वीडियो की गहराई और इसके रूहानी राजों में जाने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से, अपने प्यारे भाइयों और बहनों से दिल की गहराइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे भाइयों, इसे अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और बराबर में मौजूद घंटी यानी बेल आइकन के बटन को दबा के आल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करें। आपकी यही मोहब्बत, आपका यही खलूस और आपका यही साथ हमें इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी मालूमात और वज़ाइफ लाने में हिम्मत और हौसला देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने तमाम चाहने वालों के साथ शेयर भी जरूर किया करें, ताकि ये अहम तरीन पैगाम, ये वार्निंग और ये नया वजीफा हर उस मुसलमान भाई और बहन तक पहुंच जाए जो इस वक्त गफलत की नींद सोया हुआ है और जिसे बिल्कुल नहीं पता कि इनके सरों पे आसमान पे क्या होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जो शुरू में एक इतनी बड़ी बात कही ना कि ये इस पूरी सदी की सबसे अहम वीडियो है, तो इसके पीछे आखिर कुछ तो हकीकत होगी ना। इस चांद ग्रहण को सिर्फ चांद का थोड़ी देर के लिए छुप जाना और फिर जाहिर हो जाना मत समझ लेना। दोस्तों, ये वो खास और हसास वक्त है जब समंदरों के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, समंदरी तोग़यानी आती है, लेकिन इससे बड़ी गहरी और सनसनीखेज बात यह है कि इस वक्त इंसान की रूह की गहराइयों में एक अजीब किस्म का तूफान बर्पा हो जाता है, जहां इस ग्रहण से पूरी दुनिया के ऊपर जलजला, सैलाब और जोग्राफाई असरात मुरतब होते हैं। वहां दूसरी तरफ रूहानियत, वजदानियत, मार्फत और अल्लाह ताला की पहचान के नापेद खजाने जोश मारना और उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है, इतना खास और इतना रूहानी ताकत से भरा हुआ है कि अगर आपने सही तरीका अपना लिया तो ये आपको आपके खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतहाई करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो आपने पिछले कई सालों से मांगी, दिन रात रो रो के मांगी और आपको लगा कि शायद वो कबूल नहीं हुई, वो तमाम मुरादें और हसरतें जो अभी तक अधूरी हैं, वो तमाम आंसू जो आपने तन्हाई की तारीकियों में बहाए और आपको लगा कि शायद आपकी फरियाद अर्शे लाई तक नहीं पहुंची। दोस्तों, यकीन जानिए, इस ग्रहण वाले मुबारक, हैबतनाक और हसास वक्त में वो तमाम दुआएं इंशाअल्लाह मुस्तजाब दावत होंगी। वो तमाम फरियादें अल्लाह के अर्श को हिलाएंगी और बारगाह इलाही में फौरी कबूलियत का दर्जा पाएंगी। आपकी बरसों की मिन्नतों और दुआओं का सिला अब आपको मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ये ग्रहण इन तमाम लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो अपनी रूह को पाक साफ चाहते हैं, जो अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, इनके लिए एक अजीम रूहानी मेराज साबित होगा। खुद इस मखसूस वक्त का, इस खास तारीख का पिछले कई सालों से इंतजार था, क्योंकि ये वक्त कोई आम या मामूली वक्त नहीं है। ये वक्त अपने दामन में बहुत बड़े बड़े गैबी पैगामात और रूहानी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। ये इंतहाई नायाब और शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है। अगरचे दुनिया के साइंसी माहिरीन कह रहे हैं कि ये महज एक साइंसी वाकया है, लेकिन इसकी गैबी और रूहानी ताकत का पूरा असर आपकी और मेरी जिंदगी पे पड़ने वाला है। आपको आसमान पे चांद तारीख होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इससे निकलने वाली गैबी लहरें आपकी जिंदगी के हर पहलू पर, आपके रिस्क, आपकी नौकरी, आपकी सेहत और घर के माहौल पे इतना गहरा असर डालेंगी ना। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि आम तौर पे किसी भी आम ग्रहण का जो असर होता है ना, वो ग्रहण से 15 दिन पहले शुरू होता है और 15 दिन बाद खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसका असर ना 45 दिन तक रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये वाला ग्रहण वैसा बिल्कुल नहीं है। ये ग्रहण पूरे 2.5 साल तक, जी हाँ 2.5 साल तक अपना असर और अपना साया बरकरार रखेगा। आने वाले सालों में जितने भी छोटे बड़े ग्रहण लगेंगे ना, वो सब इसी एक अजीम ग्रहण के साए के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जिन लोगों को कामयाबियां मिलनी है, जिनकी किस्म का सितारा चमकना है, जिनके घरों में खुशहाली और दौलत आनी है, इनकी कामयाबी की चाबियां इसी ग्रहण के वक्त में छुपी हुई हैं। रबीउल अव्वल का महीना और जुम्मे का बाबरकत दिन, इस पाक वक्त में चांद को ग्रहण लग जाना कायनात के निजाम का एक बहुत बड़ा
बदलाव है। अब आप बिल्कुल ध्यान से नोट फरमाएं और चाहे तो अपने पास लिख लें कि 28 अगस्त 2026 को लगने वाले इस चांद ग्रहण का असल और सही वक्त क्या है। इसका वक्त पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 2:23 पे शुरू होगा और ये मुकम्मल ग्रहण यानी अपने फुल अरूज पे रात के आखिरी पहर यानी सुबह के करीब होगा और इसका जो फुल अरूज का दुरानिया है ना वही सबसे कीमती घड़ी है और ये ग्रहण मुकम्मल तौर पे सुबह 6:28 पे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका पूरा दुरानिया है, यानी यूं समझे कि रात 2:30 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक इस 4 घंटे के दौरान आप जब चाहे ना इन 4 अमाल को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अरूज का वक्त मैंने बताया है ना, अगर आप इस वक्त मसल्ले पे बैठ के पाक साफ होके ये वज़ाइफ पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में ऐसा अरूज अता फरमाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आपकी जिंदगी से पस्ती, जिल्लत, तंगी और महरूमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये है वो मुकम्मल टाइम जो मैंने आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह करके रख दिया है। आपने इस दिन के अंदर अंदर इस वक्त के दौरान 4 काम लाजमी करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसकी तैयारी कर लें। इसमें सुस्ती, लापरवाही या काहली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि इस चांद ग्रहण के जितने भी जहरीले, मनफी, शैतानी और बुरे असरात हैं, चाहे वो असरात आपकी अपनी जात पे हो, आपकी सेहत पे हो, आपकी दुकान पे हो, आपके चलते हुए कारोबार पर हो, आपकी मासूम औलाद के मुस्तकबिल पर हो या आपके घर की 4 दीवारी और अमन सुकून पर हो, अगर आप इन तमाम मनफी असरात को जड़ से खत्म करके अल्लाह ताला की खास पनाह, हसार और हिफाजत वाले किले में जाना चाहते हैं ना और बड़ी से बड़ी नागहानी परेशानियों और आफतों से निजात चाहते हैं, तो ये 4 काम आपने लाजमी और हर हाल में करने हैं। रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में ग्रहण लगने का मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया में मुआशी और सियासी तब्दीलियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तमाम दुनिया की मुआशी हालत बिगड़ने वाली है। गरीबी, तंगी और महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है और दुनिया का सियासी नक्शा भी बदलने वाला है। जहां दुनिया का नक्शा बदलने वाला है वहां मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ हुकूमतों और सियासत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये आपकी और मेरी जाती जिंदगियों, हमारी बावर्ची खाने और हमारी जेब पे भी असर करेगा। अल्लाह वाले और रूहानियत के उस्ताद का कहना है कि इस ग्रहण का असर हर इंसान पे पड़ेगा जो इस जमीन पे सांस ले रहा है। तो दोस्तों, कान खोलकर और ध्यान से सुन ले। आपका ताल्लुक किसी भी सितारे से हो, आप एक्वेरियस से ताल्लुक रखते हो, आप कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हो, आपका स्टार एरीज हो या पाइसिस हो, आपका सितारा किसी भी महीने में आता हो, लेकिन ये चांद ग्रहण इस बार रबीउल अव्वल के महीने में लगने वाला है। ये तमाम के तमाम 12 सितारे जो है ना, इनके अफराद की जिंदगियों को हिला के रख देगा। कोई भी शख्स ये ना समझे कि मैं बच जाऊंगा या मुझ पे असर नहीं होगा, क्योंकि जब आसमान पे अल्लाह ताला की बड़ी निशानी जाहिर होती है ना, तो वो पूरी कायनात और तमाम इंसानों के लिए होती है। अगर आप इस ग्रहण के तमाम मनफी असरात से महफूज रहना चाहते हैं, इस चांद ग्रहण के होने वाले ज़वाल से अपनी और अपने बच्चों की जान छुड़ाना चाहते हैं और इस दुनिया में आने वाली मुआशी जानी तबाही के वक्त में अल्लाह ताला की खास हिफाजत वाले नूरी हसार में जाना चाहते हैं ना, तो आपको अल्लाह की इन निशानियों को जाहिर होते वक्त अपने रब को राजी करना पड़ेगा। आज मैं वो 4 काम और वो 4 वज़ाइफ आपके हवाले करने जा रहा हूँ जो आपने बताए गए तरीके से इसी खास तरतीब से और बिल्कुल इसी तादाद में पढ़ने हैं, जो मैं आपको एक एक करके समझाने लगा हूँ। याद रखिएगा कि तरतीब और तादाद में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वजीफा एक ताले की चाबी की तरह होता है। अगर चाबी का एक दंदान भी छोटा या बड़ा हो जाए ना तो ताला नहीं खुलता। दोस्तों, मैं आपको एक और बहुत अहम बात बता दूं, ये इस साल का सबसे बड़ा और सबसे हसास चांद ग्रहण होने वाला है। पिछले दिनों और बरसों में जो ग्रहण हुए ना, वो भी अपनी जगह एक अहम इशारा थे, लेकिन इस बार रबीउल अव्वल के महीने में इस ग्रहण का दोबारा और इस अंदाज में लगना हमारे लिए एक फाइनल अलर्ट, एक आखिरी मौका है। हमें अब बेदार हो जाना चाहिए। हमें अपने अमाल के गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी असलाह करनी चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी ऐसी निशानियां जाहिर करना इस बात की खुली और वाज़िया दलील है कि हमारा रब अपने बंदों की गफलत से, हमारे गुनाहों से नाराज है। वो हमें बार बार मौका दे रहा है कि पलट आओ, तौबा कर लो, सीधे रास्ते पे आ जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। खुदारा अपने रब को राजी करने के लिए ये 4 काम आपने इस रात में लाजमी करने हैं। मैं तो कहता हूँ कि हो सके तो आज ही इसकी नियत कर लें, आज ही अपने दिल में ये ठान लें और अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि जितना जल्दी आप खुद को तैयार कर लेंगे ना, उतना ही जल्दी आप इस ग्रहण के जहरीले और मनफी असरात से निकलकर अल्लाह ताला की अमार और पनाह में चले जाएंगे। और मेरी बात गौर से सुने, ये अमल सिर्फ आपने अपने जात तक महदूद नहीं रखना, आपने इस अमल को खुद भी करना है और अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब और इंसानियत की भलाई के लिए कम से कम 3, 7 या 11 अफराद तक इस पैगाम को लाजमी पहुंचाना है, इसे शेयर करना है।
آپ چاہیں تو زبانی بتائیں یا یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بھائی اور بہنیں اس وظیفے اور ان 4 کاموں کو جان سکیں، انہیں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ ناراضگی جو اس گرہن کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے وہ رحمت میں بدل جائے۔ جب ہم سب مل کر ایک ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے نا تو انشاءاللہ اس چاند گرہن کے تمام تر برے اثرات ہمارے پیارے ملک پاکستان اور دنیا کے ہر کونے سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے وہ معجزات دکھائے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی، لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کریں۔ یہاں میں ایک خاص اور انتہائی اہم بات ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت امید سے ہیں، یعنی حاملہ ہیں۔ میری بہنوں، آپ سے میری خاص اور عاجزانہ گزارش ہے کہ گرہن کے ان ایام میں اس مخصوص وقت اور گھنٹوں میں جتنا زیادہ ہو سکے نا اپنے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کیجیے گا۔ گرہن کے وقت نا فضا کے اندر ایسی زہریلی اور شدید لہریں ہوتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر چڑچڑا پن، غصہ اور بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے لگتا ہے۔ اس چڑچڑے پن، غصے اور منفی اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لہجے کو نرم رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے غلط بات بھی کرے نا تو خاموشی اختیار کر لیں، جھکنا سیکھیں اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنا سیکھیں۔ خاص طور پہ حاملہ خواتین کے لیے بزرگوں کی یہ سنہری ہدایت ہے کہ چاند گرہن کے ان خاص 4 گھنٹوں میں آپ نے جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کے وقت گزارنا ہے۔ سیدھا لیٹ کے آرام کرنے یا ذکر کرنے سے آپ کے حمل پر، آپ کے پیٹ میں موجود معصوم بچے پہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کا برا، زہریلا یا نحوست والا اثر نہیں پڑے گا اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی خاص امان میں رہے گا۔ یہ وہ آزمودہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں اور اولیاء کرام نے بتائی ہیں اور ان کا اثر بالکل برحق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے اہم، مرکزی اور حساس موڑ پہ آ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ 4 مبارک کام، ان کی طریقہ کار اور ان کی مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ جو لوگ روزانہ اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، جو دفتروں میں نوکری کرتے ہیں یا جن کا اپنا چھوٹا بڑا کوئی بھی کاروبار ہے، ان سب کے لیے میری ایک اہم نصیحت ہے کہ جتنا ہو سکے ان دنوں میں اور خاص طور پہ گرہن والے دن اپنی جگہ پہ بیٹھ کے حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ایسے کاٹتا ہے نا جیسے تیز دھار تلوار لکڑی کو کاٹتی ہے۔ یقین کیجئے یہ چاند گرہن بہت سے غافل لوگوں کے لیے بڑی آزمائش اور زوال لے کر آ رہا ہے، لیکن جو لوگ ان 4 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں گے ان کے لیے یہی گرہن برکت، دولت اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر کسی نے آج ذرا سی بھی لاپرواہی کر دی یا سستی کر دی تو دوستو جب یہ مبارک اور حساس وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بعد میں پچھتاوے اور آنسوؤں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں آپ کو بار بار پکار کے کہہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں چاند کو گرہن لگنے والا ہے اور یہ پوری کائنات کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت مانگنی ہے، اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے رب کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ آپ نے اس چاند گرہن والے دن اور رات میں جو 4 کام کرنے ہیں نا، ان میں سے جو شخص بھی یہ کام کر لے گا وہ خود بھی اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص پناہ میں چلی جائیں گی۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا وہاں اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے اور آپ کے گھر کی جتنی بھی تنگی، غریبی، بے برکتی، بیماریاں اور کاموں میں اندیکھی رکاوٹیں یا بندشیں ہیں وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ ایک ایک کام اور ایک ایک وظیفہ بہت غور سے اور توجہ سے سنیں۔ اس سے پہلے کہ میں وظائف کا طریقہ بتانا شروع کروں، جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ابھی کے ابھی کمنٹس میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا نام لازمی لکھ دیں۔ میرے بھائیوں، آج کی اس اجتماعی دعا میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم خاص طور پر اس چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے اور رزق کی کشادگی کے لیے مل کر دعا کریں گے۔ اس دعا میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس پاکیزہ اور نیک بندے کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اب بالکل باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پہ مصلی پہ بیٹھ جائیں، یا اگر آپ کام پر ہیں نا تو وہی پاک صاف ہو کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ پہلا کام کائناتی نور حسار کا وظیفہ، یعنی سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پورا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے افضل اور بہترین ہے۔ آپ نے کم از کم 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل میں ایک بالکل پکی اور سچی نیت کرنی ہے۔
نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں اپنی ذات کو، اپنی صحت کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے رزق کو اور کاروبار کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیری خاص حفاظت و امان میں دیتا ہوں۔ جو بہنیں بے اولاد ہیں وہ اولاد صالحہ کی نیت کریں، جو بھائی نوکری یا روزگار کے لیے پریشان ہیں وہ اس کی نیت کریں، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں نا وہ قرض سے نجات کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر کائنات کی سب سے طاقتور تسبیح یعنی اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد شروع کرنا ہے۔ آپ نے نا پورے 100 مرتبہ گن کر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ کون سے کلمات؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب ذرا اس کی حکمت اور طاقت کو سمجھیے۔ جب 28 اگست کی اس خوفناک رات میں آسمان پہ چاند کا نور چھپ رہا ہوگا، فضاؤں میں ایک ہیبت اور اندھیرا چھا رہا ہوگا، اس وقت پوری کائنات کا توازن ہلنے لگتا ہے۔ سائنسی طور پر زمین کی مقناطیسی لہریں بدلتی ہیں اور روحانی طور پر یہ وقت ہیبت ناک ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ پکارتے ہیں نا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے زندہ جاوید اور سب کو قائم رکھنے والے رب، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تو آپ دراصل پوری کائنات کو اور کائنات کے مالک کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، حالات چاہے کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہو، گرہن کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، میری امید اور میری پناہ صرف تیری ہی ذات ہے۔ جب آپ اللہ کے ان 2 عظیم ناموں کا واسطہ دیتے ہیں نا تو قدرت کے فرشتے فوراً آپ کے اور آپ کے پورے گھر کا گرد ایک ایسا نوری حصار قائم کر دیتے ہیں جس کے اندر کوئی جادو، کوئی حسد، کوئی نحوست یا منفی طاقت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تسبیح آپ کے سست اور بند پڑے ہوئے تمام کاموں کو دوبارہ زندگی اور عروج بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا اپنی انگلیوں پر گن کرنا پورے 100 بار اسے پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوسرا کام، استغفار کا روحانی ایٹم بم۔ پہلا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد نا اب آپ نے دوسرے کام کی طرف آنا ہے جسے اولیاء کرام نے روحانی دنیا کا ایٹم بم کہا ہے۔ 28 اگست 2026 کی اس خونی اور حساس شام میں جہاں ایک طرف آسمان پہ چاند کو گرہن لگ رہا ہوگا اور دوسری طرف دنیا میں معاشی سیاسی بحران کی گونج ہوگی، وہاں آپ نے پورے 100 مرتبہ استغفار کے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت اس گرہن والے ہیبت ناک وقت میں استغفار پڑھنے کی کیا حکمت اور منطق ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، جب کائنات میں اندھیرا چھا جائے، جب آسمانی نشانیاں ظاہر ہوں، تو وہ وقت اپنے رب کے جلال کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت غفلت میں سونے کا نہیں بلکہ رو رو کر اپنے مالک کو منانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 100 بار کا استغفار آپ کے اور اللہ کے درمیان موجود گناہوں، خطاؤں اور نادانیوں کی اس ناپاک دیوار کو جڑ سے گرا دے گا جو برسوں سے آپ کی ترقی، آپ کے رزق اور آپ کی خوشحالی کے راستے میں نا رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفار کرو، اللہ تم پہ آسمان سے موسلا دھار رحمت کی بارشیں برسائے گا، تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں اور تمہاری اولاد میں بے پناہ برکت اور اضافہ کرے گا۔ 28 اگست کی اس خاص رات جب دنیا خوف اور تشویش میں مبتلا ہوگی، اس وقت جب آپ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے نا تو اللہ پاک آپ کے گھر میں اور آپ کی جیب میں رزق کے وہ غیبی چشمے جاری فرما دے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناکامی، ہر بندش، میاں بیوی کی تلخی اور کاروبار کی ٹھپ حالت کا حتمی اور شرطی علاج ہے۔ استغفار ہر بند تالے کی وہ ماسٹر کی ہے جو ہر بند راستے کو کھول دیتی ہے۔ پورے 100 بار آپ نے اسے دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم و شان وظیفہ۔ 2 وظائف مکمل ہونے کے بعد اب ہم اس تیسرے عمل پہ پہنچ چکے ہیں جو آپ کی روح کو منور کرے گا۔ آپ نے اس گرہن کی رات میں پورے 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو ذرا اس وظیفے کی عظمت اور اس کے مقام پہ غور کیجئے۔ ایک طرف خالق کائنات کا ذاتی اور سب سے بڑا نام یا اللہ ہے اور دوسری طرف کائنات کی سب سے عظیم ترین، سب سے پیاری اور محترم ہستی ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام
اور ان پہ درود و سلام ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہو، جمعے کا نورانی دن ہو، چاند گرہن کی ہیبت ناک رات ہو، اور اس وقت جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج نکلے گی نا، تو سوچئے کہ رب کریم کی رحمت کیسے جوش میں آئے گی۔ یہ وہ اسم اعظم اور درود کا ایسا ملاپ ہے کہ جو انسان کی تقدیر کے دھارے کو موڑ دیتا ہے۔ 28 اگست کی اس مبارک رات میں یہ 100 بار پڑھنا آپ کے گھر سے ناگہانی آفتوں اور زوال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکھاڑ کر باہر پھینک دے گا۔ جو بھائی اپنے گھر میں سکون کے محتاج ہیں یا جن کی دعائیں پچھلی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، یہ عمل اس رات ان کے لیے ایک ایسا غیبی معجزہ دکھائے گا نا کہ ان کے تمام غیبی مسائل دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ چوتھا کام، رزق، دولت اور غیبی خزانوں کی کنجی۔ اب آتے ہیں اس چوتھے اور آخری سب سے نایاب وظیفے کی طرف، جو میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو مالی تنگی، قرضوں کے بوجھ، بے روزگاری اور کاروبار کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے دن رات خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہ وظیفہ پچھلے 3 اعمالوں کی مقبولیت پہ مہر لگائے گا اور آپ کے لیے رزق کے غیبی دروازے کھول دے گا۔ اس ہیبت ناک رات میں آپ نے پورے 100 مرتبہ رب کریم کے یہ 2 عظمت والے نام ملا کے پڑھنے ہیں۔ کون سے ہیں وہ نام؟ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یا وہابو کا مطلب ہے بغیر کسی محنت و مشقت کے، بغیر مانگے بے حساب عطا کرنے والی ذات، اور یا رزاقو کا مطلب ہے تمام مخلوق کو رزق اور روزی پہنچانے والا مالک۔ جب آپ چاند گرہن کے اس خاص اور نازک وقت میں جب کائنات پہ ہیبت چھائی ہو، پورے 100 بار یا وہابو یا رزاقو کا ورد کرتے ہیں نا، تو عرش الہی سے آپ کے رزق، آپ کی دکان، آپ کی نوکری اور آپ کے بینک بیلنس کے لیے غیبی خزانوں کے تالے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اسم اعظم آپ کی نسلوں سے غربت اور غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ جن لوگوں پہ کروڑوں کا قرض ہے، جو نوکری کے لیے در بدر پھر رہے ہیں یا جن کا چلتا ہوا کاروبار یکدم رک گیا ہو، اگر وہ اس رات پورے 100 بار یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیں تو آنے والی 2.5 سالوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے دولت اور برکت عطا فرمائے گا نا جہاں ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہ چاروں وظائف 100 بار، یعنی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کو 100 بار پڑھا۔ اس کے بعد 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار آپ نے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا، اور 100 بار آپ نے نا یا وہابو یا رزاقو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ ضرور نکالنا ہے، چاہے 10 روپے ہوں، 50 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، کیونکہ صدقہ ہر قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور وظیفے کے بالکل آخر میں پھر سے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان پہ نہیں اٹھتی بلکہ معلق رہ جاتی ہے۔ تمام عمل مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائیں، اپنی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے بہائیں اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے رو رو کے دعائیں مانگیں۔ اب آپ سب مل کر نا کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور استغفر اللہ لازمی لکھیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کا حصہ بن سکیں، اور کیا پتا کس نیک بندے کی آمین سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔